बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और मैं हूं नवीद सती और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आमिर महबूब साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। आमिर महबूब साहब, ये एक नोटिफिकेशन सामने आया है जिसमें 13 रुकनी जो है इस वक्त नई तंजीम सामने आई है, आज़ाद जम्मू कश्मीर रियासत की, जिसमें सरदार तनवीर इलियास नए सदर हैं। चौधरी ज़फ़र अनवर जो हैं वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। चौधरी अज़हर सादिक वाइस प्रेसिडेंट हैं और मीर अतीकुर रहमान वाइस प्रेसिडेंट हैं और राजा मंसूर जो है वो जनरल सेक्रेटरी हैं। और कुछ मज़ीद कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो ज़फ़र जुल्फ़कार अब्बासी हैं और सरदार अरशद महमूद जो है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। क्या कहेंगे, क्या ये एमरजेंसी में सारा कुछ हुआ? क्या सरदार तनवीर इलियास की डिमांड यही थी? एक तो पार्टी सदारत थी, इसके अलावा कुछ वजारतें भी कोई तब्दीली हो रही है, या आपको लग रहा है कि यही एक डिमांड थी और ये खामोशी से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, या वाकई ये सबको इल्म था कि ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, एक तो ये बात है कि ये बिल्कुल क्लियर कट था कि एक नोटिफिकेशन आ रहा है, क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की जानिब से सदर आज़ाद कश्मीर का मनसब संभालने के बाद दो जगह पे वो ख्याल था कि ये जरूर होगा। एक तो उनकी नशिस्त जो है वो चली जाएगी और वहाँ पे ज़मीनी इंतखाब होना है, और दूसरी ये बात है कि अगर उन्होंने आईनी एतबार से सदर रियासत रहना है तो उन्हें जो है वो खुद ही इस ओहदे से अलग हो जाना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नहीं बनाया गया था तो सबसे बेहतर ऑप्शन यही था। ये उसी दिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इस बात पे एग्री थे कि अगर हुकूमत उनके पास नहीं है और उन्होंने सदारत के मनसब की तरफ जाना है तो उन्हें पार्टी ओहदा और अपनी नशिस्त की जो है कुर्बानी देनी है। और किसी सूरत भी कोई भी सरबराह ममलिकत जो है वो अपनी एक पार्टी का सरबराह भी उसे नहीं रहना कैपिटल वन चाहिए टीवी और की ये वीडियोस देखने उसे के पूरी लिए रियासत आज का ही ही सरबराह चैनल होना चाहिए। सब्सक्राइब और बैरिस्टर कीजिए, सुल्तान महमूद बेल चौधरी आइकन को जैसे जरूर क्लिक कद-काठ वाले कीजिए, आदमी थे, हमारा इस फेसबुक बात पेज की लाइक और फॉलो तो नहीं कीजिए की जा ताकि सकती हमारी कि हर वो नई वीडियो बर वक्त आप रियासत तक के पहुंच आईनी सके। मनसब जो शुक्रिया। कर रहे हैं और मखसूस किसी पार्टी के नुमाइंदा होने के दावतदार हैं। सही। तो ये बड़े ही क्लियर कट बात थी। अब सही। इसमें ये बात थी कि अब ये देखना ये था कि आया इधर बनाया किसको जाना चाहिए था। इस पर काफी अरसे से गुफ्तगू हो रही थी। पार्टी की सेक्रेटरी जनरलशिप के लिए तो जनरल सेक्रेटरीशिप के लिए तो ये बात काफी दिन पहले ही क्लियर हो गई थी कि राजा मंसूर साहब जो हैं उन्हें बनाया जाएगा, क्योंकि सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी जो हैं चीफ ऑर्गेनाइजर, वो काफी अरसे से पीछे पड़े हुए थे माजिद खान साहब के, जो अभी रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं, इंग्लैंड रेवेन्यू के और फाइनेंस के मिनिस्टर बन गए हैं। सही। तो वो काफी बार पहले भी अटेम्प्ट कर चुके थे कि राजा मंसूर साहब को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाए और उन्हें ओहदे से हटा दिया जाए, लेकिन बावजूद जो है वो इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सके थे। तो ये स्पेस थी। अभी जो है माजिद खान साहब को और बैरिस्टर सुल्तान महमूद की जगह जो है तंजीम साजी हुई है, और इसके अलावा मंसूर साहब की जो जगह थी जहाँ पे मंसूर साहब एडिशनल सेक्रेटरी जनरल थे, तो मंसूर साहब की जगह उन्होंने इंजीनियर आमिर नजीर साहब को लगाया, जिनका तल्लक हवेली फॉरवर्ड कोटा से है। वो वहाँ से इंतखाबात में हिस्सा लिया और तीसरे नंबर पे ठीक है। आए, तो उन्हें जो है वो दिया गया। बाकी जो है मीर अतीकुर रहमान साहब पहली तंजीम में शामिल नहीं थे, उन्हें नायब सदर जो है नामजद किया गया है। जहाँ तक ये बात है कि तनवीर इलियास साहब को ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, उन्हें बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था, तो मेरा ये ख्याल है कि तनवीर इलियास साहब को, एक तो ये खुशाइन बात है कि तनवीर इलियास साहब जैसा आदमी, उसे मौका दिया गया है कि वो आज़ाद कश्मीर भर में इस पार्टी को रीऑर्गेनाइज करें, क्योंकि उन्होंने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को कभी दिल से प्रेसिडेंट तस्लीम नहीं किया था और कभी उन्होंने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को अपनी मीडिया मुहिम या जो उनके जानिब से इश्तिहारात जारी किए जाते थे सही। उसे उनमें कभी बैरिस्टर सुल्तान महमूद का बतौर पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो उन्होंने फोटो भी शामिल करना पसंद नहीं किया था। इसी तरह जो उनके जो इर्द गिर्द लोग थे वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की मुसलसल जो है वो किरदार कशी करने में लगे हुए थे। जो उनकी हार्ड कोर थी या उनका मीडिया टीम थी, वो मुसलसल जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद की किरदार कशी कर रहे थे। तो उन्होंने बैरिस्टर सुल्तान महमूद को कभी जो है वो कबूल नहीं किया। इस तरह अब ये देखना होगा कि वो आया सुल्तान महमूद चौधरी साहब और उनके चाहने वाले आज़ाद कश्मीर में इस फैसले को तस्लीम करेंगे। पार्टी का फैसला तस्लीम करना और बात होता है, तामन करना और बात होता है। जो सबसे अहम बात है, जिस वक्त बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की बागडोर संभाली तो उसका कोई अमलन वजूद नहीं था। पार्टी के चंद सियासी लोग थे
اور وہ کوشش کر رہے تھے اپنے طور پہ، لیکن اس کی کوئی گنجائش اچھا نہیں اس میں تھی۔ تحریک انصاف کو ویسے سلطان محمود چودھری نے صحیح ری آرگنائز کیا، اور جب انہوں نے صدارتی منصب سنبھالا تو نوید چپی صاحب آزاد کشمیر کے پارلیمان کے اندر 32 نشستوں کے ساتھ انہوں نے وہ کیا، اور بعد میں جو 4 نشستیں کشمیر کونسل کی تھیں اپر ہاؤس میں، اس میں 3 نشستیں بھی جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب تنویر الیاس صاحب نے جس وقت یہ پارٹی سنبھالی ہے اس وقت انہوں نے ڈائریکٹ انتخابات میں 26 نشستیں جیتی ہیں، اور اسپیشل نشستوں کے سمیت جو ہے وہ 32 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ تنویر الیاس صاحب کی صدارت کا امتحان تو اس وقت ہوگا جب آئندہ انتخابات ہوں گے، تو آزاد کشمیر میں تحریک انصاف عام انتخابات میں 26 نشستیں لے لیتی ہے، 22 لے لیتی ہے، 24 لے لیتی ہے، 20 لے لیتی ہے، تو پھر بھی یہ سمجھا جائے گا کہ وہ کامیابی کی جانب لے کے گئے ہیں پارٹی کو، کیونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ تحریک انصاف جو ہے کچھ شاید 1-2 سیٹوں کی جماعت تھی، اور ان کے آنے کی وجہ سے یا ان کی جو فائنینشیل انویسٹمنٹ ہے اس کی وجہ سے تحریک انصاف جو ہے وہ 26 کے سکور تک پہنچی ہے۔ لیکن ایک جو سوالات اٹھ رہے ہیں، مطمئن کرنے کے لیے تنویر الیاس صاحب کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دینا درکار تھا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ تنویر الیاس صاحب کو مطمئن کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تنویر الیاس صاحب جو ہے انہیں آزاد کشمیر بھر میں جو سیاسی کارکنان ہیں ان کی کتنی حمایت حاصل ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑھ کے یہ بات ہے کہ جتنے کارکنان جو ہیں وہ ایڈجسٹ نہیں ہوں گے یا جو اپنی حکومت سے مطمئن نہیں ہوں گے، تو آیا تنویر الیاس صاحب انہیں مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا انہیں سیاسی عہدوں پہ ایڈجسٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ تو یہ جو ہے یہ بہت ہی ایک اہم ایشو ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تنویر الیاس صاحب کا جو باقاعدہ امتحان ہے وہ کل سے شروع ہوگا، بلکہ آج سے شروع ہو گیا کہ وہ اس جماعت کو وہ کیسے لے کے جاتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال تو ہے نہیں ہے کیونکہ جب ویسے سلطان محمود چودھری بھی پارٹی پریزیڈنٹ تھے تو اس وقت بھی سیف اللہ نیازی ہی جو ہیں وہ سارے عہدیدار جو ہے وہ نامزد کر لیتے تھے، ایون کہ یوتھ تک کے معاملات جو ہے وہ پاکستان سے دیکھے جاتے تھے۔ تو کشمیر کے فیصلے کشمیر کے اندر کا جو نعرہ لے کے تحریک انصاف آئی تھی اس کو انہوں نے اس کے بالکل برعکس کیا، پارٹی مور چلانے میں بھی اور حکومتی مور چلانے میں بھی۔ دیکھنا پڑے گا کہ تنویر الیاس صاحب کی موجودگی میں آیا سیف اللہ نیازی صاحب اپنے اختیارات سرنڈر کر دیتے ہیں، یا تنویر الیاس صاحب کی جو پارٹی ہے اس کے ماتحت ہوتی ہے آزاد کشمیر کی حکومت، وزیر اعظم، صدر، کابینہ، پھر تو اور صورتحال ہے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ تنویر الیاس صاحب کو کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور کون سے توہنے خواب دکھا کے پارٹی پریزیڈنٹ شپ دی گئی ہے، لیکن بظاہر جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوشائن فیصلہ ہے، اور تنویر الیاس صاحب کو کام کرنے کا پورا موقع دینا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ تنویر الیاس صاحب عمران خان صاحب کے ویژن کو کیسے آگے لے کے چلتے ہیں، اور اس پارٹی کو یہاں سے آگے کیسے لے کے چلتے ہیں جہاں پہ جس حالت میں انہیں پارٹی ملی ہے، کیونکہ یہ جو کارکنوں کا ایک بڑا طویل بوجھ ہے اور ایک لگیج ہے، اسے یہ کیسے سنبھال سکتے ہیں، اور آزاد کشمیر میں کن کن کارکنوں کو لے کے چلتے ہیں۔ اگر تو تنویر الیاس صاحب نے اسی طرح جس طرح گروپنگ کی تھی اور گروپ کی صورت میں انہوں نے کیا ہے، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ یہ نقصان دہ بات ہوگی، اور اگر اسے سازش قرار دیا جائے کہ جی ایک یہ تھیوری ہے جو کہ جی ایک سازشوں کی تھیوری ہوتی ہے، اگر اس حساب سے کہا جائے تو کیونکہ تنویر الیاس صاحب اور امین علی من گنڈا پور اور سیف اللہ نیازی صاحب کے جو اقدامات تھے اس میں یہ ہوا کہ آزاد کشمیر میں حکومت تو بن گئی، لیکن تحریک انصاف کی حکومت میں جو تنویر الیاس صاحب کا گروپ ہے وہ علی من گنڈا پور، سیف اللہ نیازی اور عامر کیانی صاحب کے اقدامات کی وجہ سے بنا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا پارٹی کے اندر بھی اسی طرح کی یہ گروپ بندی کرتے ہیں، گروپ بندی کا شکار ہوتے ہیں، یا کیا ہوتا ہے؟ اب آزاد کشمیر کے بھر میں کون سے اضلاع میں ان کی ایکسیپٹنس ہے؟ ابھی ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ جس طرح تنویر الیاس صاحب کے مقبول صاحب کے عہدوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تو مقبول صاحب کا ایک واقعہ ہوا تھا کسی ہوٹل مظفر آباد میں، تو اس وقت بھی تنویر الیاس صاحب کے گروپ کی جانب سے اور ان کی میڈیا ٹیم کی جانب سے مقبول صاحب کی بہت زیادہ کردار کشی کی گئی تھی۔ تو اب سے مقبول صاحب، حافظ حامد رضا صاحب اور ریاض گجر صاحب جو ہیں وہ مہاجرین میں ایک پچ کے ہیں، اسی طرح ان کے جو تفضیلات ہیں ان کی وزارتیں نہیں مل سکیں، اس کی وجہ سے وہ پہلے ہی مسائل کا شکار ہیں۔ اب صدر جو پارٹی کا ہوتا ہے وہ آیا امریلا کا کام کریں گے یا اپنے ہی لوگوں سے اچھی وزارتیں چھین کے اپنے پاس رکھنے کی کوشش کریں گے؟ تو اس کا جو رد عمل ہے وہ دیکھنا پڑے گا، اور ان کے جو اقدامات ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے کہ اس سے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، 2-3 کوشچن اٹھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کشمیر میں انتخابات ہوتے ہیں، اس کے فوراً بعد کشمیر کونسل کا بھی الیکشن ہوتا ہے، اس کے بعد دوبارہ سے تنظیم سازی بھی ہو جاتی ہے،
गिलगित बल्तिस्तान में ना कौंसिल का इलेक्शन हुआ, वो भी डिले होता जा रहा है, और फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में कैपिटल वन टीवी की 2015 वीडियोस देखने के लिए 2020 आज ही चैनल 15 नवंबर को सब्सक्राइब इलेक्शन कीजिए, हुआ, बेल और अभी आइकन को तक जरूर क्लिक तंजीम कीजिए, साजी वहाँ पर नहीं हमारा हो सकी, वहाँ फेसबुक पर पेज अलग से लाइक और आवाज़ उठती फॉलो है। कीजिए ताकि एक तो हमारी ये मैं हर जानना नई चाहूँगा, वीडियो क्या ये जल्दी बर में वक्त किया आप जा रहा है तक कि पहुंच सके। या नाराज शुक्रिया। लोगों को मनाने की कोशिश की जा रही है? दूसरा, देखिए, क्या मुझे ये लगता है कि तकलीफ दास साहब की तरह का कोई बंदा गिलगित के अंदर नहीं था जिसकी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो अपनी पार्टी के ऊपर, सही? और जिसको नारा लगाया हो कि वज़ीर आज़म बनाएंगे आपको और आप ये सारे लोगों को इलेक्शन में फंडिंग कर दें और सारे इक़दाम उठाएं। तनवीर लियाज़ साहब की तरह का कोई ऐसा बना नहीं था जो पंजाब में 12 साढ़े 12 करोड़ आबादी छोड़ के आज़ाद कश्मीर के 40 लाख आबादी में आया हो या गिलगित बल्तिस्तान की 16 लाख आबादी में आया हो। तो मेरा ये ख्याल है कि तनवीर लियाज़ साहब क्योंकि बहुत ज्यादा उसके साथ आए थे, मोराल के साथ आए थे और उनकी बहुत ज्यादा ख्वाहिशात थी कि उन्हें बहुत ज्यादा अकोमोडेट किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये पार्टी के अगर तनवीर लियाज़ साहब को इत्मीनान करने के साथ साथ अब ये बहुत बड़ा इशू था कि आज़ाद कश्मीर में इतनी बड़ी हुक्मरान पार्टी कौन संभाले। अब ये पार्टी जो है वो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि ये पार्टी जो है वो बोझ बन गई थी वज़ीर आज़म के लिए भी और हुकूमत के लिए भी, और इस पार्टी की सदारत मेरे ख्याल में कोई समझदार आदमी रखने के लिए तैयार नहीं था। एक बार बात हुई थी ख्वाजा फारूक साहब के साथ, तो जब उन्हें कहा गया कि आप पार्टी सदारत संभाल लेंगे या पार्टी सदारत ले सकते हैं, तो उन्होंने कानों को हाथ लगा के कहा कि मेरा पार्टी सदारत मैं क्यों संभालूंगा पार्टी सदारत से। तो ये जो है लोगों की तवक्कुआत होती हैं, अब उनके ऊपर पूरा उतरना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि तनवीर लियाज़ साहब जो है उनके ऊपर जो है वो आज़ाद कश्मीर की तहरीक इंसाफ का कंसेंसस नहीं है कि सारे लोगों के लिए वो काबिल कबूल हों। तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो दो बातें उनके लिए मुश्किलात होगी। एक तो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं वो उन्हें पार्टी में इख्तियारात नहीं देंगे जो सदर के इख्तियारात होते हैं जिस अंदाज से वो सोच रहे थे। दूसरा ये बात है कि जो लोग वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर क़य्यूम नियाज़ी साहब वो भी अपने इख्तियारात किसी सूरत भी उनके आगे सरेंडर नहीं करेंगे। तो बैत सुल्तान महमूद चौधरी साहब के साथ उन्होंने क्योंकि खुद ऐसा सलूक नहीं किया हुआ तो उनकी तरफ से भी खैर की तो नहीं है, लेकिन तनवीर लियाज़ साहब की जो सलाहियतें हैं उसका ये इम्तिहान है, क्योंकि वो बासलाहियत आदमी है, बासर आदमी है और सबसे बढ़ के बावसाइल आदमी है। तो ये देखना पड़ेगा कि वो कैसे इस ये जो बहुत बड़ा चैलेंज है इसे वो कैसे कबूल करते हैं और कैसे वो नाकाबिले जो है वो इस पार्टी को शिकस्त बनाते हैं। और सबसे पहला जो इम्तिहान है उनका 10 अक्टूबर को होगा, जिसमें उनकी जमात के 2 उम्मीदवार जो है वो यूनियन इंतखाबात में जाएंगे, क्योंकि वैसे सुल्तान महमूद चौधरी के हवाले से ये तासर है कि उनको हराने के लिए तनवीर लियाज़ साहब ने गुज़श्ता इंतखाबात में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, और इत्तेफाक से जो शौकत फरीद साहब हैं जो दूसरा जो हल्का है चढ़ोई का, उसमें भी यही ख्याल था कि तो तनवीर लियाज़ साहब जो हैं वो वैसे सुल्तान की जो ग्रुप है ये अपनी पार्टी के एंटी ग्रुप के साथ मिलके सियासत कर रहे थे। तो अब इन्हें जो है वो उस हल्के में जाके कैंपेन चलानी होगी और साबित करना होगा कि वो आज़ाद कश्मीर में वो है। अब ये देखना पड़ेगा कि जो नेक्सस था इनका और जो सईद साहब का पिछली बार, या जो इनके कुछ फ्रंटमैन थे जो मीरपुर में वोट खरीदने के लिए कोशिश काविश में लगे हुए थे कि वैसे सुल्तान महमूद चौधरी को उस वक्त शिकस्त दे सकें। ये मैं बात ये नहीं कहता कि सिर्फ तनवीर साहब ने किया, डेफिनेट वैसे सुल्तान महमूद साहब ने भी हल्का बस्ती बाग में और पाछोट में और कुछ हल्कों में जो इनवारुल हक साहब के मुकाबले में, जो एलिशान सुन साहब के मुकाबले में इसी तरह का किरदार अदा किया, और उस वक्त एक्सप्लाइट किया गया कि वैसे सुल्तान महमूद चौधरी जो है वो अपने उम्मीदवारों को हराना करते हैं। हालांकि तनवीर लियाज़ साहब भी उसी तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को ही हराना चाहते थे। तो अब ये देखना पड़ेगा कि आया तनवीर लियाज़ साहब जहाँ पूरी पार्टी के सदर बनते हैं या अपने एक मखसूस धड़े के सदर बनते हैं या उस पार्टी के अंदर अपनी सिर्फ बरादरी के सदर बनते हैं या उस पार्टी के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट बाग के सदर बनते हैं या वो और महदूद होकर सिर्फ पाछोट के और हल्का बस्ती बाग के सदर बनना चाहते हैं। तो ये उनका जो है उनके सियासी विजन का भी इम्तिहान है, सियासी बसीरत का, और इसके साथ साथ जो है उनकी सलाहियतों का भी इम्तिहान होगा। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि जम्मू और वैली की क्योंकि 12 सीटें हैं, मीरपुर की 13 सीटें हैं, तो मीरपुर डिवीज़न और जम्मू क्या ये इनको सेटिस्फाई कर लिया गया है या आपको लग रहा है कि आने वाले वक्तों में ये जो है बात है कि जो तहरीक इंसाफ है वो ना बनाते हुए पूछती है ना हटाते हुए पूछती है। ना तनवीर लियाज़ साहब को जब ओहदे से हटाया जाएगा उस वक्त पूछा जाएगा। अभी तो ये हालात है, मैं ये समझता हूँ कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान साहब की
جو درمیان جو چھوٹے موٹے فاصلے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے تنویر الیاس صاحب کو بنایا، کیونکہ تنویر الیاس صاحب کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ ہی رہی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ نے اگر انہیں بنوایا ہے تو میرا تو یہ خیال ہے کہ انہوں نے پہلے حکومت کے اندر گروپ بندی کرا دی تھی علی من گنڈا پور صاحب اور سیف اللہ نیازی اور احمد کیانی صاحب کو استعمال کر کے. تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ وہ پارٹی کے اندر بھی ایک گروہ بنانا چاہتے ہیں. اب اس تاثر کو وہ کیسے ظاہر کر سکتے ہیں، یہ تنویر الیاس صاحب اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں وہ اسے بہتر انداز سے بتا سکتے ہیں کہ وہ اسے پارٹی کیسے کا آپ کو کام. آفس کہاں نظر آئے گا؟ پارٹی کا آفس کہاں ہوگا؟ سینٹرس میں ہوگا یا کوئی ایسی جگہ پہ ہوگا جہاں پہ سب کی ایکسیس ہوگی؟ دیکھیے آفس ایک جو ہے وہ سوہان میں پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کا ایک سیکریٹریٹ قائم ہے جہاں پہ راجہ منصور صاحب اور پہلے راجہ مصدق صاحب لیکن وغیرہ کیا بیٹھتے سادات تھے. تنویر اس الیاس وہاں وقت ایک بیٹھنا اور جو پسند ہے، کریں گے؟ ابھی ایک اور بہت اہم بات ہے کہ یہ جو نئی تنظیم سازی ہوئی ہے اس میں بھی بدقسمتی سے جو تحریک انصاف کے نظریاتی کارکن تھے انہیں جو ہے وہ نظر انداز کر دیا گیا اور اس میں کوئی بھی نیا اضافہ نہیں کیا جا سکا. جیسے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ پارٹی کے جو بانی اراکین تھے، سابق صدور تھے، مصدق صاحب اور لطف الرحمان صاحب، صحیح. ان کی بڑی کوشش کاوش تھی اس جماعت کو ادھر تک پہنچانے میں، تو ان دونوں کو یکسر نظر انداز کیا گیا ہے اس بار. پھر اور منصور صاحب بھی جو پہلے بھی نظریاتی تھے تو ابھی بھی نظریاتیوں کی نمائندگی راجہ منصور صاحب کریں گے. وہ بہت باصلاحیت نوجوان ہے اور انہوں نے بہت اچھا رزلٹ بھی دیا ہے ایک حلقے کے اندر. لیکن یہ بات ہے کہ اب وہ اپنے نظریاتی ساتھیوں کو کیسے اکاموڈیٹ کروا سکتے ہیں اور یہ کرا سکتے ہیں. ان کے پاس ٹائم بہت کم ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آئندہ 10-15 دنوں کے اندر آزاد کشمیر کے اندر ساری پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہوں گی. اس کے بعد جو ہے وہ سارا رہ جاتا ہے. اور ایک اور امتحان ہے حکومت کا، اگر بلدیاتی انتخابات نہیں کراتے تو انہیں آزاد کشمیر بھر میں ایڈمنسٹریٹر لگانے پڑیں گے. اس وقت ان کے سامنے ایک اور امتحان ہوگا کہ آیا تنویر الیاس صاحب کے نامزد کردہ لوگ جو ہیں وہ بلدیاتی ایڈمنسٹریٹر ہوں گے یا کوئی اور ہوں گے. اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آیا تنویر الیاس صاحب اسی تنظیم پہ وہ کریں گے جو بنی ہوئی ہے یا ضلعی سطح پہ اور جو حلقوں کی سطح پہ جو تنظیم سازیاں ہیں انہیں توڑ کے نئی تنظیم سازی کا آغاز کریں گے. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے کہ آخری یعنی 3-4 ماہ کی بات کریں جب الیکشن سے پہلے تو برسر سلطان کو یکسر نظر انداز کیا گیا، پارٹی میں شمولیت کی گئی، اتحاد جن جماعتوں سے کیا گیا بالکل ان کو نظر انداز کیا گیا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں اگر کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو سادات تنویر الیاس کو نوید صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو سیاست ہوتی ہے یہ مقافات عمل ہوتا ہے اور یہ پھیرنیوں کے پھیر ہوتے ہیں. یہ جس نے جو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ ہوتا ہی ہوتا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو میں کہتا ہوں کہ جس نے جو بویا ہوا ہے اس نے سیاست میں کاٹنا ہی کاٹنا ہے. تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے وہ ذہنی طور پہ اس قدر بگڑی ہوئی ہے اور الجھاؤ کا شکار ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید مطلب چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہیں یا کوئی کیا کہتے ہیں یہاں پہ بادشاہی نظام ہے اور یہ آزاد کشمیر میں بسنے والے 4.5 ملین جو لوگ ہیں اور جو اوورسیز ہیں ہمارے وہ کوئی بھیڑ بکریاں ہیں. تو یہ شاید اسی وجہ سے ان کا یہ طرز عمل ہے. تو میں کیونکہ اس پارٹی کو میں نے بڑی قریب سے موازنہ کیا ہوا ہے اور میں نے بہت تجزیہ کیا ہوا ہے، تو اس پارٹی کی صدارت میں سیکرٹریشپ میں یا اس میں کسی کی کوئی کشش نہیں ہے کہ کوئی شریف آدمی پاور جو کیا ہے ویسے؟ پارٹی کا یعنی صدر ایک رہ ریاست ہے، سکے. ریاست میں ایک پارٹی کی صدارت اور جنرل سیکرٹری بن رہے ہیں تو ان کی پاورز کیا ہیں ویسے؟ دیکھیے نا، ماضی قریب میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی پاور نہیں ہے. اب آپ جو ہے وہ اپنی مرضی سے یا آپ کوئی بڑی انویسٹمنٹ کر کے اپنے لوگوں کو اس لائن پہ لے آئیں گے. میں آپ کو پھر یہ کہتا ہوں کہ اب ان کا امتحان ہے کہ 32 نشستوں پہ پی ٹی آئی تنویر الیاس صاحب کے حوالے ہوئی ہے. آئندہ انتخابات ہوں گے تو وہ کتنی نشستیں لے گی. بیک انتخابات میں 26 اور 6 نشستیں انہوں نے دی ہیں اسپیشل سیٹ، تو 3 کشمیر کونسل کی جیتی ہیں. آگے جو 2 دسمبر میں خالی ہو رہی ہیں وہ بھی جیت جائیں گے. تو اب ان کے لیے یہ امتحان ہوگا کیونکہ یہ پچھلے انتخابات اور پچھلی اسمبلی کے رزلٹ کے اگینسٹ انہیں جو ملے گا کشمیر کونسل میں آنے والی اسمبلی میں آنے والی حکومت میں، اور یہ جو وعدے کر کے آئے ہیں آزاد کشمیر کی عوام کو مستقبل کے سہانے خواب دکھا کے آئے ہیں، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اسے کس طرح پورا کر سکتے ہیں. اگر تو بیرسٹر سلطان محمود چودھری، سردار تنویر الیاس صاحب اور سردار عبدالقیوم نیازی صاحب یکجان ہو کے
کوشش کریں تو آزاد کشمیر کے عوام کو ان مسائل سے نکالا جا سکتا ہے، اور اپنے اپنے محاذ سے یہ سارے لوگ کام کریں. ویسے سلطان محمود چودھری صاحب جو اثر روح ہے بیس کیمپ کی اس کی طرف چلے جائیں اور تحریک آزادی کشمیر کو عالمی سطح پہ اجاگر کرنے کے لیے کوشش کریں. اسی طرح جو وزیر اعظم عمران خان کی جو چوائس ہے سردار عبدالقیوم نیازی صاحب، تو پوری توجہ کے ساتھ آزاد کشمیر میں انفراسٹرکچر اور نظام کی بہتری کے لیے کام کریں. اور اسی طرح تنویر الیاس صاحب جو ہے اپنی پارٹی کے صدر بنے، کسی مخصوص دھڑے کسی برادری کسی ضلع کے صدر نہ بنے، اور بڑے ویژن کے ساتھ اور امریلا کے طور پہ آئیں. تو یہ سارے مل کے اگر ایک جگہ پہ ہو کے کام کریں تو یہ بہت بہتر کام کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ماضی قریب میں ان میں سے کسی نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا ہوا، تو جو ان کے دلوں میں بال ہیں، جو قدورتیں ہیں، وہ کیسے دور کی جا سکتی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں کو بہت زیادہ ان سے ایسی توقعات نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ کو بہت زیادہ کامیاب لوگ ہوں گے بطور حکومت، بطور صدر اور بطور پارٹی صدر. ہمیں کسی سے بھی ایسی توقع نہیں ہے کہ وہ عملی طور پہ جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں، جس طرح کی یہ سوانح خواب دکھا رہے ہیں، نہ اس پہ ویسے سلطان محمود چودھری صاحب پورے اتر سکتے ہیں، نہ وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی صاحب پورے اتر سکتے ہیں، اور نہ ہی تنویر الیاس صاحب پورے اتر سکتے ہیں. اور جہاں تک ان کی مرکزی قیادت کا تعلق ہے، اس سے تو آپ 1% بھی توقع نہیں رکھ سکتے. وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کا تو کوئی معیار نہیں ہے. صحیح ہے. اب تو بلدیاتی الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آخری کویسچن کہ کیا سردار تنویر الیاس پارٹی صدارت لینے کے بعد وہ سیٹسفائی ہو جائیں گے، یا ابھی بھی ان کو وزارتوں کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں، اور جیسے بات ہو رہی ہے کہ چودھری مقبول یا کسی کی اور کی وزارت ان کو دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، انہوں نے میری اطلاع کے مطابق جو تنویر صاحب کی جو وزارتیں ہیں اس میں ان کا 2 جگہ پہ خاصا انٹرسٹ ہے. ایک تو وزارت صنعت جو انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ان کا انٹرسٹ ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں صنعت کے کیونکہ وہ سرمایہ دار ہیں، تو ان کا انٹرسٹ ہے کہ وہ وزارت لیں. اس میں وہ شاید بہتر انداز سے پرفارم بھی کر سکتے ہوں گے، اور بہتر انداز سے اپنے احباب کو اور جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اس کو وہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک MIDC جو ہے، اس میں آزاد کشمیر میں منرل ڈیولپمنٹ کی وہ وزارت ہے. صحیح. اور جو آزاد کشمیر کے اندر چھپے ہوئے خزانے ہیں، ان کے اوپر بھی بہت ساری گہری نظر ہے تنویر الیاس صاحب کی اور ان کے پاس ساتھیوں کی. صحیح. وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک ان وزارتوں کو لینے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا ان کی جو ڈیمانڈ تھی وزارت داخلہ والی اور سیکٹری داخلہ والی، جس کے اوپر آپ ایک پروگرام کر چکے ہیں، تو ابھی دیکھنا پڑے گا کہ تنویر الیاس صاحب کیا ہے. باقی جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتے. صحیح. وہ ڈو مور کی پالیسی پہ ہوتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ تنویر الیاس صاحب کو بھی ڈو مور کی پالیسی پہ رہنا چاہیے، اور انہیں جو ہے وہ نہ صرف وزارتیں مانگنی چاہیے، انہیں وزارت عظمیٰ بھی مانگنی چاہیے، اگر ممکن ہو وزارت بھی مانگے. اور اس کے بعد اگر وہ وہاں پہ بھی مطمئن نہ ہو تو وہ وفاقی وزارت امور کشمیر بھی مانگے. تو یہ ڈو مور کا ایک سلسلہ ہوتا ہے سیاسی کارکنوں کے لیے. تو اگر انہیں اضافی چارج جو ہے وہ سیف اللہ نیازی کا بھی مل جائے تب بھی وہ مطمئن نہیں ہوں گے. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے سیاست میں. میرے خیال میں ڈو مور کی پالیسی چلتی رہے گی، کسی کو اطمینان نہیں ملے گا. اور عوام نے جو ان سے توقعات رکھی ہوئی ہیں، تو عوام کو بھی آپ آزاد کشمیر کا آپ کلچر دیکھیے نا، آزاد کشمیر کا اور گلگت بلتستان کا کلچر دیکھیے کہ جتنے مرضی آپ لوگوں کے اجتماعی کام کرا لیں، جتنے مرضی آپ ان کے آئینی حقوق کا تفصیل کر لیں، تو آپ کا انجام جو ہے وہی ہوگا جو فاروق حیدر صاحب کا ہوا ہے. تعمیراتی کام کے حوالے سے آزاد کشمیر کو بہت رچ کر دیا تھا، بہت کام کرایا تھا اس میں، ایجوکیشن میں اور ہیلتھ میں میڈیکل کالجز بن گئے تھے. ایجوکیشن میں انہوں نے بہت سارے کام کیے تھے. تو مجید صاحب نے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے بھی کافی کام کیے تھے، لیکن وہ بھی عبرتناک انجام کا شکار ہوئے. اس کے بعد اب جو ہے راجہ فاروق حیدر صاحب ایک عبرتناک انجام کی طرف ہیں، اور اب ان سے پارٹی صدارت بھی چھینی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی میں جو ہے نا مختلف انجام ان کا بھی نہیں دیکھتا مستقبل میں. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ عامر محبوب صاحب آپ کا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے اب کچھ دن مبارکبادیں بھی آئیں گی، اس حوالے سے نئی تنظیم سازی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد سے پھر رد عمل بھی آنا شروع ہو جائے گا مختلف حلقوں سے، مختلف ڈویژن سے. اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعی سردار تنویر الیاس جو ہے وہ تمام جو پہلے سے فیکشنز موجود تھے، جو گروپنگ تھی، ان سے بالاتر ہو کر جو تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ آزاد جمہوریہ کشمیر میں کوئی کام کر سکیں گے. اور اصل مرحلہ ہوگا کہ جو ڈسٹرکٹ اور تحصیل لیول پر جو ہے وہ تنظیم سازی کرنا، اور اس کے بعد اگر بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ واقعی
گراس روٹ لیول پر جو ہے وہ تحریک انصاف کے، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تمام مسلم کانفرنس میں تمام جو پارٹیاں ہیں وہ اپنے اپنے نمائندوں کو سامنے لے کے آتی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ چیزیں سامنے آئیں گی. ابھی تک اتنا ہی. کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.